اے اللہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کی حج کو قبول فرما، اور جو نہیں جا سکے ان کو دوبارہ لے جا، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بس میری قسمت میں نہیں تھا، میں نہیں جا سکا، رب نے لکھا ہی ایسا، پریشانی کیا؟ یہاں بھی حج کا ثواب لے سکتے ہو اگر نہیں جا سکے تو۔ کیسے؟ اور شریعت کی یہی تو خوبصورتی ہے، پریشانی کس وجہ سے؟ میرے رب نے لکھا ہوتا دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی، اگر لکھا نہیں ہے تو دنیا کی طاقت کو لے جا نہیں سکتی۔ یہی تو میرے رب پہ ایمان ہونا چاہیے۔ میں 5 چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے اپنے موضوع کو جاری رکھوں گا، صرف تسلی اور سلوان کے لیے جو نہیں جا سکے یا جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے پریشان نہ ہو۔ من خرج من بیتہ الى صلاة مکتوبہ، باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، مسجد جا رہا ہے اس کا اجر وہی لکھا جاتا ہے جو حاجی احرام بن کے حاج کرنے جا رہا ہے۔ وضو کر کے مسجد میں آ جائے کر ثواب تو مل گیا۔ دوسری روایت، من غدا الى المسجد لا يريد فيه الا ليتعلم خيرا او يعلمه احدا، وضو کرو مسجد آ جاؤ، کیا لینے؟ نیت کر کے آؤ میں نے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ كان له كأجر حاج تمت حجته، تاما حجته، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا مکمل حج کرنے والے کو ملے گا۔ محرومی کیا ہے؟ نہیں پیسہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اجر تو ہے، ثواب تو ہے۔ تیسرا طریقہ، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ فجر کی نماز با جماعت جو پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اور اجر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ آسان طریقہ یہاں بھی اللہ نے دیا۔ چوتھا طریقہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، مالوں والے تو جیت گئے، اجر لے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے ذهب الاغنیاء بالاجور، غنی تو اجر لے گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہم حج نہیں کرتے، وہ جہاد کرتے ہم جہاد نہیں کرتے، مال ہی نہیں۔ کہا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کر لو، تم ان سے بھی بڑھ سکتے ہو جو مال خرچ کر کے حج کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ کہا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 مرتبہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، تمہیں اجر ان سے زیادہ مل جائے گا۔ اب وہ صحابہ جن کو فکر تھی اجر نہ ضائع ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ تو سب کچھ لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، وہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی نسخہ بتائیں کہ ہمارا مال ان کے برابر ہو جائے، اگلی خواہش کی اجر میں برابر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے جب بتایا کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے، جن کو پتہ چلا وہ واپس مڑ کے کہتے ہیں خیر ہے آج، کہتے اللہ کے رسول نے ہمیں عمل بتایا۔ اب وہ چھپانے والے تو نہیں تھے، آج تو بڑے سے بڑا تاجر بھی ان سے کہیں بتائیں کیا کر رہے ہیں، کہتے نا یہ راز ہوتا ہے، یہ جو لائن میں نے اختیار کی ہوئی یہ نہیں بتا سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا بھی راز ہی بتا دے، آپ کو تجارت میں اللہ نے نفع کیوں دیا اتنا؟ کہتے ہیں باقیوں کو بھی بلاؤ، راز میرا یہ ہے کہ آج تک میں نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے فرض نماز با جماعت نہیں چھوڑی، اور تیسری بات میں نے آج تک مال کا نشہ نہیں کیا، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ اس پہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ذکر کر لو،
کے ساتھ حج عمرے کا ثواب پھر بھی مل جائے گا. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نیت ہی کر لو یا اللہ مجھے مال دے دے میں بھی حج کروں. حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جو نیت سچی کر لیتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے وہ نہیں بھی کرتا، قیامت کو کھاتے کھلیں گے اس کے کھاتے میں بھی حج لکھا ہوگا جو کر کے آیا، جس نے نیت کی اس کے کھاتے میں بھی لکھا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اختیار کرنے کی توفیق